السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ یہ 2 روزہ کانفرنس تھی۔ یہ 6-7 رمضان سعودیہ کے کیلنڈر کے حساب سے، اور 6-7 مارچ یہ گریگورین کیلنڈر کے حساب سے یہ کانفرنس مکہ میں حرم کے سامنے ہلٹن کنونشن ہوٹل ہے، اس کے اندر یہ منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا عنوان تھا بناء جسور مذاہب الاسلامیہ، کہ مختلف اسلامی مذاہب کے درمیان پل کی تعمیر، تاکہ ایک دوسرے کو یہ سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، اور محبت کو قائم کرنے کے لیے جو مؤثر انداز سے ان کے درمیان ایک الفت قائم ہو، اس حوالے سے یہ کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں بھی خاصی بڑی تعداد شریک ہوئے، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کانفرنس کے اندر شیعہ، سنی، حنفی، مالکی، حنبلی، آپ صوفیہ، اور پھر امریکہ سے لے کے افریقہ تک کے مختلف ممالک کے نمائندے شریک ہوئے۔ ہندوستان سے اجمیر سے بھی ایک وہ آئے ہوئے تھے مزار سے۔ اسی طرح ایک یورپ کے اندر البانیہ سے کوئی صوفیہ کا ایک طبقہ ہے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ ایران، عراق سے شیعہ حضرات بھی آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ افغانستان کے قندھار سے بھی ایک شیعہ عالم آیا ہوا تھا، اور افغانستان کے وزیر عدل بھی تھے، مولوی صاحب تھے۔ تو اس کے علاوہ پاکستان سے بھی، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، اور نیپال سے، ہمارے اس خطے سے یہاں سے لوگ تھے، اور پورے مڈل ایسٹ سے، یو اے ای سے، قطر سے، اور باقی الجزائر، موریتانیہ، افریقہ، ان سارے ممالک سے وفود آئے ہوئے تھے۔ تو یہ کانفرنس خیر رات کو ہی ہوتی رہی۔ پہلا دن 6 مارچ کو رات کو 12:30 بجے یہ کانفرنس ہوئی، پوری رات چلی، اور پھر اگلے دن جمعہ تھا۔ جمعہ کے بعد پھر یہ دوبارہ کانفرنس شروع ہوئی، پھر مغرب کے قریب تک چلی، پھر عشاء کے بعد 10:30 بجے شروع ہوئی، رات کو 2:15 بجے تک، 2:30 بجے تک یہ کانفرنس چلتی رہی۔ اس میں امام کعبہ بھی شریک ہوئے، امام جوہنی ہے، انہوں نے تلاوت سے اس کانفرنس کا آغاز کیا تھا، اور اختتامی مجلس کے اندر جو تھے وہ امام شیخ سدیس اور شیخ صالح بن حمید، یہ دونوں ائمہ شریک ہوئے، دونوں کا بیان بھی ہوا۔ خود ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علی عیسیٰ جو امین العام ہے، ان کا ابتدائی پروگرام میں بیان ہوا۔ تو اس پوری کانفرنس میں یہ کوشش ہوتی رہی کہ مختلف جو مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ آپس میں اتحاد اور اخوت کے ساتھ رہیں، اور ایک دوسرے پر فتویٰ کرنے، اور ایک دوسرے کو فاسق کہنے، اور ایک دوسرے کو غلط کہنے سے مجتنب رہے۔ پاکستان سے جو سابق وزیر مذہبی امور تھے تحریک انصاف کے، انوار الحق غالباً ان کا نام ہے، وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور باقی جو تھے جامعہ شرفیہ کے مولانا عبدالرحیم صاحب کے صاحبزادے، وہ بھی شریک ہوئے۔ تو کافی بڑی تعداد اس کے اندر ہمارے اس خطے کے علماء کی، اور اسکالرز کی، اور جامعات کے پروفیسر، وہ بھی شریک ہوئے۔ تو خیر سب کا یہی تھا۔ اور پھر ایران کے اچھی خاصی ایرانی رہنماؤں کی تعداد تھی اس کے اندر۔ فارسی میں بیان ہوا، انڈونیشیا میں بھی بیان ہوا، عربی، انگریزی، فرینچ، ان زبانوں کے اندر بیانات ہوتے رہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوتی رہی۔ تو کافی اس کو حکومتی لیول پہ پذیرائی ملی۔